اور پھر پہلے رسول حضرت نوح ہے۔ ان کی تفسیر جو تورات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 650 برس تک تو یہ دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، قوم اڑی رہی، اڑی رہی، اڑی رہی، اڑی رہی۔ اس کے بعد وہ قوم ختم کر دی گئی، غرق کر دی گئی۔ اس کے بعد بھی 300 برس تک حضرت نوح جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہے باقی۔ اب جو مسلمان بچ گئے تھے، اب ان سے ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، نئی تہذیب، نئی قوم جو ہے اس سے ابھری ہے، تو ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی تنظیم، ان کی تعلیم، اس کا فریضہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے 300 برس تک سر انجام دیا ہے۔ یہ تورات کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ پھر جعلنا، ہاں اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، چونکہ عالمین کہا ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہندوستان میں جو ان کے بڑے بڑے اسکرپچرز ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص گزرا ہے ابھی ماضی قریب میں، ڈوبائس لکھیں گے اسے، لیکن یہ کہ فرینچ تھا اور فرانسیسی زبان میں آخری لفظ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، ڈوبائی کہیں گے اس کو۔ تو جیسے مورس بوکائے، حالانکہ بوکیل اگر پڑھیں گے انگریزی میں تو وہ مورس بوکیل بنتا ہے، لیکن وہ مورس بوکائے۔ یہ شخص 40 برس تک ہندوستان میں رہا ہے، اور اس نے ہندوؤں کے اسکرپچرز، ان کے جو مقدس جو صحیفے ہیں، کتابیں، ان کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ منو، جو ایک بزرگ شخصیت جس کا ذکر ہے ہندوؤں کے ہاں، منو، یہ مہانو تھے، مہانو، بہت بڑے نو۔ مہا کا لفظ جو ہے ہندی میں بڑے کے لیے، آتما روح، مہاتما بہت بڑی روح، مہاتما وہ بہت ہی اونچی روحانی شخصیت مہاتما کہلائے گا۔ بھارت، مہا بھارت، ہر ہندو کے دل میں جو لکھا ہوا ہے کہ مہابھارت دوبارہ قائم ہو جائے، یہ پورا پاکستان، ایسٹ پاکستان، یہ سب نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سب ہندوستان کے اندر مدغم ہو کر مہابھارت، بڑا بھارت قائم ہو جائے۔ تو مہانو سے وہ نوح بن گیا ہے، اور جو ان کی منو سمرتی ہے وہ در حقیقت حضرت نوح کی وہ شریعت تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی، منو سمرتی۔ واللہ عالم، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اس میں یہ ہے کہ مہانو جو ہے ایک بڑا ہڑ آیا تھا، بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تو کشتی میں سے جو لوگ بچے تھے ان میں سے کچھ یہاں بھی آ گئے تھے، تو اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے۔